بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نہولی موسیقی پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس 5 سفر ہے اور 23 ستمبر ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہے اور پر امید بھی ہے کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر حافظ ہوں گے، اور ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ہی ناظرین اور ناظرات کی خدمت میں اور خصوصاً امام زمانہ روحی بارواحد الفدا کی بارگاہ میں ان ایام کی تعزیت پیش کریں گے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کہ جو بھی تاریخی اعتبار سے جو معاملات ہیں، جو کچھ تاریخ میں قلم بند کیے، جو کچھ مورخین نے لکھا، ان کو باقاعدہ ان حوالہ جات کے ساتھ جو ہے وہ ایک جو ایام گزر رہے ہیں ان کی مناسبت سے ہم تاریخ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو نہضت امام حسین علیہ السلام تھی، نہضت عاشورہ تھی، اس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کل جب ہماری گفتگو شام کے دربار کے اندر امام سید سجاد علیہ السلام کے خطبے کے اوپر رکی تھی، ہم اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور جو بھی ہم نے اس سے پہلے جو بازار کے مناظر تھے، جس وقت لا کر روکا گیا، اس کی ساری منظر کشی کی گئی ہے، کس طرح سے ظلم کیا گیا، کس طرح سے جو ہے وہ شامی عوام کو نہیں بتایا گیا تھا، ان کے اندر عداوت کو اور نفرت کو راسخ کیا گیا تھا، مگر امام کے خطبوں نے ان کے اندر کس طرح سے بیداری کی موج کو ایجاد کیا۔ ان تمام چیزوں کو لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید احمد نقوی صاحب کو مقدسہ سے قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ وجورنا ووجورکم صابنا الحسین۔ نظم اللہ اجورنا واجورکم۔ قبلہ کل ہماری گفتگو جہاں پر رکی تھی، ہم نے امام سجاد علیہ السلام کی علمی میراث کے اوپر گفتگو کی تھی، اس پہ ایک طویل گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ تبلیغ کا کیا طریقہ کار تھا، آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے جو منابع ہم تک پہنچے ہیں اس کے اندر ایک بہترین جو ہے وہ اسلوب اپنایا گیا ہے، اور اس کے اندر جو معرفت توحید ہے، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں، اگر لوگوں سے بات کی جائے تو لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کا بھی طریقہ، انبیاء کا بھی طریقہ یہی رہا ہے کہ مجمع جیسا ہے، جس کیلیبر کا ہے ان کی اس ذہنی سطح کے اوپر بات کرتے ہیں، مگر جب امام ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں پروردگار سے کلام کر رہا ہو تو وہ جو کلام کے اندر لطافتیں ہوتی ہیں، جو اس کے اندر گہرائیاں ہوتی ہیں، جو اس کے معنی ہوتے ہیں، وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور یوں بھی کلام الامام امام الکلام ہے۔ تو ہم خطبے کے اوپر روکے تھے، اور کچھ خطبے کے اقتباسات آپ نے سنائے تھے، اور اس کی تشریح بھی آپ کرتے جا رہے تھے، اور اس کی تفاسیر اور جو وہاں پر منظر نامہ تھا اس کی منظر کشی بھی کر رہے تھے۔ تو قبلہ میں چاہوں گا کہ جہاں پر ہماری گفتگو کل اختتام پذیر ہوئی تھی، وہیں سے ہم اس کو کنٹینیو کریں۔ بسم اللہ قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اگر پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، کہ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں عزاداران سید الشہداء میں سے قرار دے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو قیام ہے، یہ جو نہضت ہے، یہ مدینے سے لے کر کربلا تک کا مولا کا یہ جو سفر تھا، اس میں جا بجا مولا نے اپنے قیام کے اہداف کو احسن طریقے سے بیان کیا ہے کہ اے مسلمانوں، جان لو کہ میں جو خارج ہو رہا ہوں، میں جو نکل رہا ہوں اس مدینے سے، لم اخرج اشرا ولا بطرا، نہ کسی فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ کوئی تکبر ہے، نہ مجھے کوئی الیاذ باللہ ہوا ہوس کی خاطر مجھے حکومت کی کوئی لالچ ہے۔ خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، سبحان اللہ، میرا
اس مدینے سے نکلنا صرف اس وجہ سے ہے کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرو۔ اللہ در واقع اللہ مولانا حسین علیہ السلام نے ابتدا سے ہی مولانا نے بیان کر دیا تھا کہ میرا مقصد اس نہضت کا، اس قیام کا، کربلا کا، وہی اصلاح ہے، غیر از اصلاح چیزی نیست، اصلاح کے بغیر میرا کوئی بھی دوسرا ہدف نہیں ہے۔ نہیں، اصلاح سبحان کس اللہ، چیز کی؟ اصلاح اس بات کی کہ مولا نے فرمایا تم دیکھ نہیں رہے کہ میرے نانا کی امت کو بگاڑا جا رہا ہے، سنت کو ختم کیا جا رہا ہے، بدعتیں ہاں زندہ ہو رہی ہیں، اور میں سب سے زیادہ احق ہوں، حقدار ہوں کہ قیام کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ اے مسلمانوں، اے مسلمین، حقیقی دین یہ نہیں ہے جو یزید تمہیں دکھا رہا ہے، حقیقی دین یہ نہیں ہے جو یزید آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، در واقع حقیقی دین وہی ہے جو میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تھا، سبحان اللہ، سبحان علی ابن اللہ، بے شک، ابی طالب نے پیش کیا تھا، اور مولا نے فرمایا اسیرو بسیرت جدی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم، وآلہ وسلم، سیرت علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ مسلمانوں، میری جو سیرت ہے کوئی الگ سیرت نہیں ہے، میرا جو مقصد ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ جو 1,24,000 انبیاء آئے تو حسین کا کوئی الگ ہدف ہے، نہیں، میں بھی وہی، میری بھی وہی سیرت ہے، میرا بھی وہی ہدف ہے جو میرے نانا کا تھا، میرا بھی اللہ وہی ہدف ہے جو بابا علی ابن ابی طالب کا ہدف تھا، علیہ میرا السلام، بھی وہی سبحان ہدف تمام انبیاء کا ہدف تھا، اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ مولا نے جا بجا بعض اوقات کچھ افراد سوال کرتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ والسلام نے قیام کیوں کیا، مولا صلح کر دیتے اور مولا یوں کر دیتے۔ میں ان کی خدمت میں آپ کے توسط سے یہ چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ عزیزان من، آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سب 14 کے 14 نور ہیں، نور ہے، ان کا سبحان اللہ، بے کلام شک، بھی نور، خود بھی نور ہیں، حتیٰ کہ میں یہ الفاظ جو ابھی کہنے جا رہا ہوں یہ ہمارے معارف ہیں، یہ ہمارا مکتب ہے کہ اگر مولا حسین کی جگہ رسول خدا ہوتے وہ بھی قیام کرتے، مولا بے علی شک، ابن بے ابی شک، طالب مولا حسین کی جگہ ہوتے وہ بھی کربلا بپا وہ کرتے، بھی قیام کر، اگر مولا بے شک، حسین کی جگہ امام زمانہ ہوتے تو امام زمانہ بھی قیام کرتے۔ بے شک، یہ سب ایک ہیں، کلنا محمد، اولنا محمد، اوسطنا اللہ محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا وسط بھی محمد ہے، سب کے سب محمد ہیں۔ اس حدیث کا مطلب بے شک، انسان اگر اس کی گہرائی میں جائے، اس کے عمق میں جائے تو واضح مطالب ہے کہ مولا سجاد علیہ السلام کی تبلیغ کا جو طریقہ ہے یا مولا امام حسین علیہ السلام کے جو اہداف ہیں، سلام، اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک ان میں سے کسی دوسرے کی جگہ پہ ہوتا، چاہے امام حسین مولا حسن کی جگہ ہوتے تو وہ بھی سلوک کرتے، اور اگر مولا حسن امام حسین کی جگہ ہوتے تو وہ بھی قیام کرتے۔ ان کا بالکل ایسے، اعمال میں، ان کے افعال میں، ان کے اقوال میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ سب ایک نور ہیں، ایک نور کے حصے ہیں۔ جب ان کی خلقت نورانی کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ان کی خلقت نورانی جب یہ خلق ہوئے تو جب اس پہ ہماری نگاہ پڑتی ہے تو اس سے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارے ہدایت کے لیے آئے ہیں، چاہے مولا سجاد ہو، چاہے مولا امام حسین علیہ السلام ہو، چاہے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام ہو، جس کا جو وظیفہ اس نے وہ انجام دیا، جس وہ دور انجام کی دیں، جو سبحان اللہ، تقاضا تھی، اس تقاضا کے حساب سے اس امام نے وہ کام انجام دیا ہے۔ اگر صلح کی بالکل تقاضا صحیح، ہے، اس دور میں نے صلح کیا، اگر بالکل سکوت ہے، صحیح، 20 سال علی بن ابی طالب
علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سکوت 20 سال اختیار کیا، اگر مولا حسین ہے تو مولا بھی سکوت کرتے، مولا بھی چپ رہتے، مولا بھی خاموش بالکل صحیح، رہتے. کیوں؟ ہدف سب کا ایک ہے. ہدف کون سا ہے؟ بالکل صحیح. دین اچھا وہاں پر ہو جائے. بالکل بالکل صحیح. یہی ہدف ہے. اچھا جہاں پہ ہم نے جی ہاں بالکل بہت اچھا ہو گیا کہ تمیدی گفتگو ہو گئی اور جو ہے وہ اذان آمادہ انشاءاللہ ہو گئے ہیں اور خطبے کی جانب بڑھیں گے قبلہ. جہاں پہ ہم نے کل گفتگو روکی تھی اس کے جو اختصابات آپ بیان فرما رہے تھے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. کس طرح سے جو بلائے گئے تھے سفراء، جو کہ جس کو 700 کرسی نشی کہا گیا ہے روایات کے اندر، اس کے علاوہ جو شامی عوام تھی جن کی جہالت عروج پر تھی، جن کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا بلکہ الٹا بتایا گیا تھا، ان میں جو بیداری کی لہر ایجاد ہوئی ہے، اس خطبے کا کچھ متن آپ بیان فرما رہے تھے قبلہ، وہ کنٹینیو کیجیے. جی اگر بالکل یہ اسی کا میں مقدمہ بیان کر رہا تھا کہ مولا سجاد علیہ السلام جو خطبہ دے رہے تھے اس میں وہی ہدایت کا کام انجام دے رہے تھے. بے شک. غیر از ہدایت مولا کا کوئی کام نہیں. مولا کا وہی کام ہے جو سارے انبیاء اور ائمہ کا کام ہے. دیکھیں جیسے مولا سجاد علیہ السلام کل جیسے ہم نے بیان کیا کہ وہ شامی خطیب جب ممبر پہ گیا تو مولا نے امام سجاد علیہ السلام نے اس کو یہی تو کہا کہ تم نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیا. تم نے ان عوام کو راضی کرنے کے لیے، یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شرابی کبابی جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے تم نے خدا کو ناراض کیا ہے. اور دوسرا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اب یہاں پر یہ جو شام کی جو مسجد ہے، اس مسجد میں جو مولا نے خطبہ دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی محضر میں عرض کروں کہ دیکھیں اسی شام میں کتنے سالوں تک مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو برا بھلا کہا گیا ہے اسی شام میں. یعنی حتیٰ کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب کوفے کی مسجد میں مولا کی شہادت ہوتی ہے سجدے کی حالت میں، مولا کو جب ضربت لگتی ہے تو کچھ افراد پوچھتے ہیں کہ مولا مسجد کیا کرنے گئے تھے الیاذ باللہ. اتنی پروپیگنڈا اور بالآخر اہل بیت علیہ السلام کے لیے عجیب و غریب انہوں نے تبلیغ کی ہوئی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. مولا سجاد علیہ السلام نے یہ خطبہ دے کے ان کے اذہان کو تبدیل کر دیا، اس ماحول کو تبدیل کر دیا. کہہ رہے تھے یہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ ان کو علم ہے، نہ ان کو شجاعت ہے. مولا سجاد نے اس خطبے سے اس حقیقت کو عیاں کیا جس پر انہوں نے پردہ رکھا ہوا تھا، جس حقیقت کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا. مولا نے ابتدا میں ہی جیسے آپ کے محضر میں نے عرض کیا کہ ان کو بالآخر شام میں باغی کہا جا رہا تھا. مولا نے ابتدا میں ہی جو خطبے کی ابتدا کی اس میں حمد خدا سے ابتدا کی ہے، کسی اور چیز سے ابتدا نہیں کی ہے. یعنی کیا؟ یعنی میں جب حمد خدا سے خطبے کی ابتدا کر رہا ہوں، آغاز کر رہا ہوں، یعنی میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں. جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ان کا شریعت کے ساتھ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ سوال ختم ہو گیا کہ بھائی یہ تو الحمدللہ پڑھ رہا ہے، یہ تو بسم اللہ پڑھ رہا ہے، تم کیا کہہ رہے تھے اور یہ کیا کر رہا. اللہ اکبر. اس کے بعد مولا سجاد علیہ السلام نے اپنی فضیلتیں گنوائی ہیں. مولا فرماتے ایھا الناس، مولا سب جو بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سب سے مخاطب ہوئے. مولا نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اعطینا ستا وفضلنا بسبع، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور 7 فضیلتیں عطا کی گئی ہیں. 6 چیزیں خدا نے عطا کی ہیں اور خداوند متعال جس کو عطا کرنا چاہے وہ اس کا فضل ہے، اس کی مرضی ہے. ہمیں 6 خصلتیں عطا کی گئی ہیں. کون سی مولا؟ مولا نے فرمایا اوتینا العلم، ہمیں علم عطا کیا گیا ہے، ہمارے پاس علم ہے. والحلم، ہمارے پاس حلم ہے، ہم حلیم اور بردبار ہیں.
وَأُعْطِينَا السَّمَاحَةَ، ہمارے پاس سماحت ہے۔ سماحت کا جیسے میں نے کل بھی اس کی وضاحت کی سماحت کے بارے میں، کہ سماحت در واقع یہ سخاوت سے بڑھ کر ہے کہ انسان کسی کو دے اور اتنا دے کہ دوبارہ اس کو کسی اور کے دروازے پہ نہ جانا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی خصائص میں سے ہے کہ جب دیتے تھے تو بالآخر اس کو بے نیاز کر دیتے تھے، اس کے جو اخراجات ہوتے تھے اس سے پورے ہو جاتے تھے۔ اور مولا نے فرمایا والفصاحت، ہم اہل بیت علیہ السلام کو فصاحت عطا کی گئی ہے۔ والشجاعت، ہم اہل بیت کو شجاعت خدا نے عطا کی ہے۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت خدا نے مؤمنین کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ دلوں میں ڈالی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ایسی انسان آپ اس پہ اگر تھوڑا غور و فکر کریں کہ یہ پوری کائنات آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، جو حالات ابھی نظر آ رہے ہیں آپ کو پاکستان میں مختلف جگہوں پر، انہوں نے کتنی کوشش کی کہ شاہراہ کو بند کریں، ماتم کو بند کریں، عزاداری کو بند کریں، اور کوئی ایسا کام کریں کہ بالآخر یزید کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ لیکن خداوند متعال فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، تم میرے ہو جاؤ، یہ پوری کائنات میری جنود ہے، میری فوج ہے، یہ درخت، یہ پتے، یہ روح، یہ رستے، یہ انسان، یہ کہکشاں، یہ پرندے، سب میرے جنود ہیں، میری فوج ہے۔ تم میرے لیے ذکر کرو، میرا ذکر کرو، میرا کام کرو۔ اے حسین، تم نے میرے لیے قربانی دی ہے، ہر پرندہ، ہر چرندہ، انسان حسین حسین کرے گا۔ یہ پوری کائنات اگر کچھ بھی چاہے، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جنود السماوات والارض، ہر انسان تو کیا پوری کائنات، چاہے آسمان میں رہنے والے ہوں، چاہے زمین میں رہنے والے ہوں، یہ سب اللہ کی جنود ہے، اللہ کی فوج ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم میرے لیے کام کرتے ہو، مولا حسین نے خدا کے لیے یہ کام انجام دیا، یہ قربانی مولا کی خدا کے لیے تھی، یہ سب کچھ اپنا گھر کنبا خدا کے لیے لٹا دیا۔ تو اللہ کا بھی وعدہ ہے پوری کائنات تمہاری ایسی مطیع بنا دوں گا، ایسی مطیع بنا دوں گا کہ پوری کائنات اگر چاہے گی، کوئی بھی چاہے گا کہ یزیدیت کو مرد آباد اور لعنت سے روکے، ہر ذرہ کہے گا حسین زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مرد آباد۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ خدا نے دلوں میں تقویم، یہ کتنی بھی کوششیں کریں، بینر بنوائیں، چاکنگ کریں، کچھ بھی کریں، لیکن خدا کا جو وعدہ ہے، خدا سے تو کوئی بھی زیادہ بزرگوار نہیں ہے، خدا سے زیادہ تو کوئی طاقتور نہیں ہے، خدا کی ہی طاقت ہے۔ خدا کی طاقت کے سامنے سب طاقتیں ختم ہیں۔ خدا جب چاہتا ہے کہ حسین زندہ آباد، تو حسین زندہ آباد ہی رہے گا قیامت تک، اور جو بھی حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ مرد آباد رہے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، اور خدا کا وعدہ کبھی بھی خلاف نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں یہ تو ہمیں خدا نے عطا کیا۔ جہاں پر خطبہ دیا جا رہا تھا، جب یہ خطبہ دیا گیا ہے اور اس کا جو متن اس وقت موجود ہے، اور اس پہ وہاں پر جو کرسی نشی تھے، جو سفراء بلائے گئے تھے، جو اس کے اندر اس زمانے کے میڈیا کے حساب سے جو وہاں پر صحافی حضرات تھے، جو قلمکار تھے، جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان کا کیا تاثرات تھے؟ جو انبیاء ماسبق، جو صاحب شریعت پیغمبر گزرے ہیں، ان کی طرف سے بھی اہل کتاب جو تھے اس زمانے کے، ان کے بھی بڑے بڑے نمائندے وہاں پر موجود تھے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی واقعہ ملتا ہے تو قبلہ وہ بھی پیش کریں۔ جی، اگر اس کی طرف میں آتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کون سے وقائع پیش آئے تھے، کیونکہ کل بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ وہاں پر جیسے یہ دیکھیں، فقط یہاں کا واقعہ نہیں ہے کہ آپ جیسے مولا سجاد علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں پوری مسیر میں، یہ جو کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام، یہ جو راستے میں یہ جو پورا کاروان یہ چل رہا ہے، کاروان عشق، کاروان محبت، کاروان محافظ دین،
کاروان محافظ لا الہ الا اللہ، کاروان محافظ محمد الرسول اللہ، کاروان محافظ علی ولی اللہ، یہ چل رہا ہے۔ ہر لمحہ و لمحہ یہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ جیسے میڈیا ابھی کوریج دیتی ہے، اپنوں نے بھی اور انہوں نے بھی یہ بیان کیا ہے، کبھی صحابی ملتے ہیں، کبھی کون ملتا ہے، اس دربار کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب مولا کے مولا سجاد علیہ السلام اس کاروان میں ہے تو ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ انہوں نے بلاخر ان کا ٹھہرا ہوا، تو وہاں پر مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جو تھا، تو ایک راہب آتا ہے، وہ راہب ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کس کا سر ہے؟ یہ مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا، وہ پوچھ رہا ہے یہ کس کا سر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ فرزند زہرا کا سر ہے، امام حسین علیہ السلام کا سر ہے۔ جیسے انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ فرزند زہرا، تو اس راہب نے، اس مسیحی نے، اس نے پوچھا یہ اسی زہرا کے بیٹے کا سر ہے سلام اللہ علیہا جو رسول خدا کی بیٹی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کا سر ہے، مولا کے نواسے کا سر ہے۔ جیسے اس نے سنا، اس نے کہا کہ خدا کی لعنت ہو آپ پر، اگر مسیح کا کوئی بیٹا ہوتا تو دیکھتے ہم اس کا کیسے احترام کرتے، ہم اس کی کیسے عزت کرتے۔ آپ مسلمانوں نے، جس نے اتنی آپ کو اس جہالت سے، اس گمراہی سے نکال کر روشنائی میں آپ کو زندگی نورانی عطا کی، اس کے بیٹے کو آپ نے ذبح کر دیا، اس کے بیٹے کو آپ نے قتل کر دیا۔ تو اس راہب نے 125 درہم یا کچھ درہم ہے، مقتل شہداء اور دوسرے مقاتل نے لکھا ہے، وہ درہم دیے ہیں ان کو کہ یہ سر مبارک مجھے دیں تاکہ میں رات اس سے گفتگو کروں۔ تو اس راہب نے، مسیحی نے، وہ سر مبارک کے امام حسین علیہ السلام لیا، اس سر کو دھویا، اس کو غسل کروایا، اس کو معطر کیا، اور اس کے بعد اس نے اس کو ایک صندوق میں رکھا۔ اس راہب نے، مقاتل نے لکھا ہے اس کو، اس نے ایک صندوق میں رکھا۔ جیسے اس صندوق میں رکھا، اس نے دیکھا کہ یہ اس سر صندوق تھی، جو صندوق میں یہ سر تھا، اس سے نور کی ایک اماری جا رہی ہے، نور کی لاٹیں جا رہی ہیں، نور آ رہا ہے، نور جا رہا ہے، نور ساطع ہو رہا ہے، نور منور ہو رہا ہے۔ تو اس نے، راہب نے در واقع مولا حسین علیہ السلام سے گفتگو کی ہے کہ مجھے یہ خبر دی گئی تھی کہ کسی وقت میں فرزند زہرا کا تمہارے پاس سر آئے گا، اس کا خیال کرنا۔ اور اس راہب نے وہیں پر اسلام قبول کیا ہے۔ جب اس نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا، وہ مومن ہوا، روایات یہ لکھتی ہیں کہ یہ ملعون جو باہر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے نشے میں مست تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ آیا، کٹا ہوا ہاتھ آیا، جس نے دیوار پہ لکھا ہوا، دیوار پہ اس کٹے ہوئے ہاتھ نے لکھا کہ خدا کی لعنت ہو ان افراد پر جنہوں نے فرزند زہرا کو قتل کر دیا۔ تو یہ اٹھے ہیں وہاں سے، اپنی جگہ سے اٹھے ہیں کہ تاکہ اس ہاتھ کو پکڑیں، اس ہاتھ کو اپنے قبضے میں لیں، لیکن وہ ہاتھ ان کی گرفت سے چلا گیا۔ لیکن پھر یہ اپنے انداز میں دوبارہ بیٹھ گئے، جیسے دوبارہ بیٹھتے ہیں، دوبارہ وہ ہاتھ آیا کہ خدا کی لعنت ہو ان افراد پر جنہوں نے نواز رسول کو قتل کر دیا، اور ان کا انجام جہنم۔ اس ہاتھ میں دیوار پہ یہ لکھا، دوبارہ یہ اٹھتے ہیں، بلاخر 3 بار یہ کام تکرار ہوتا ہے۔ اور یہ عمر ابن سعد نے جو 125 درہم یا 400 درہم اس راہب سے لیے تھے، تو راہب نے اس کو اس سے وعدہ لیا تھا کہ اے عمر ابن سعد، تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ یہ حسین کا سر ہے، اس کو کبھی بھی صندوق سے باہر نہیں نکالنا، اس کی بے عزتی نہیں کرنا، اس کی اہانت نہ کرنا، یہ درہم میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں۔ لیکن اس نے کیا کیا، جیسے ہی اس بستی سے گزرا، دوبارہ مولا حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو، علیہ آلاف التحیت والثناء کو، دوبارہ اس نے نیزے پہ بلند کیا۔ تو معجزہ یہ ہوا، جا بجا مولا حسین کے معجزے ہیں، جا بجا مولا حسین کے معجزے ہیں۔ معجزہ یہ ہوا کہ وہ سر مبارک مولا حسین کا جیسے ہی بلند ہوا، تو اس نے جیسے ہی دیکھا اس
درہموں کی تھیلیوں کو اس نے چاہا کھولوں کہ وہ سکے نکال اس کو خرچ کرے، وہ سکے مٹی میں تبدیل ہو چکے تھے، وہ سکے مٹی میں تبدیل ہو چکے تھے، کیونکہ اس نے وعدہ خلافی کی۔ مولا حسین علیہ السلام نے اس راہب کو سر کٹا ہوا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ہمارے امام تو وہ ہیں جو نوکے نیزہ پر بھی تبلیغ کر رہے ہیں، مسلمان بنا رہے ہیں۔ تو مولا سجاد نے یہی تو بتایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو خود رسول خدا چومتے تھے، اپنے کندھوں پہ گھماتے تھے، تم نے اس حسین کو قتل کر دیا۔ مولا سجاد علیہ السلام اپنے خطبے میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ فضلنا بأن منا النبی المختار، ہمیں فضیلت یہ ہے کہ نبی ہم سے ہے، نبی ہم سے ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ومن الصدیق، سچار اور صدیق ہم سے ہے، ومن الطیار، اشارہ کر رہے ہیں حضرت جعفر طیار کی طرف کہ جعفر طیار نے 2 پر عطا کیے، وہ بھی ہمارا ہے، ہم سے منسوب ہے، ہمارے قبیلے سے ہے۔ ومنا اسد اللہ و اسد رسولہ، اے یزید اسد خدا اسد اللہ بھی ہم میں سے ہے، اسد رسول بھی ہم سے ہے۔ ومنا سبتا هذه الامہ، دونوں شہزادے جو کائنات اور اس جنت کے سبتا ہیں وہ بھی ہم میں سے ہیں۔ من عرفنی فقد عرفنی، مولا نے یہ مختصر تعارف کرنے کے بعد مولا نے فرمایا جو جانتا ہے وہ مجھے جان لے، ومن لم یعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا میں اس کو بتاتا ہوں اپنے حسب اور نسب کے بارے میں، میرا حسب اور نسب کیا ہے۔ مولا پھر وہ اپنا خطبہ شروع کرتے ہیں، ایھا الناس انا ابن مکۃ و منا، میں مکے کا فرزند ہوں، میں منا کا فرزند ہوں، انا ابن زمزم والصفا، میں زمزم کا فرزند ہوں، میں صفا کا فرزند ہوں، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنی ردا کے ساتھ رکن کو حمل کیا، انا ابن خیر من اعتذر وارتدا، انا ابن خیر من انتعل واحتفا۔ مولا مفصل خطبہ بیان کرتے کرتے مولا فرماتے ہیں انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں تو اس کا بیٹا ہوں جو معراج پہ گیا تو براق پہ گیا، یعنی معراج پہ جانے والے کا میں فرزند ہوں۔ انا ابن من اسرا یا اسری به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہاں تک ہم نے کل بیان کیا تھا وسبحان من اسرا، انا ابن من بلغ به جبرائیل الى سدرۃ المنتہی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ساتھ جبرائیل سدرۃ المنتہی تک گیا تھا۔ اس میں مصائب بھی ہیں، اس میں فضائل بھی ہیں کہ اتنی فضیلتوں کا آج جناب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ عزیزۃ الحسین کا بھی ذکر ساتھ ساتھ کریں گے، اور ناظرین کو ہم بتاتے چلیں، آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ ہمارے پروگرام کے اختتام چھوٹی شہزادی کے مصائب کے اوپر ہوگا۔ جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو ایک سوچ جب کربلا میں ظاہر جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے اس بات کو، ضرور قبلہ وہ سوچتا ہے کہ سید الشہداء کے سینے کے اوپر روایت میں موجود ہے کہ جناب علی اصغر موجود ہے آج بھی، مگر وہ عزیزۃ الحسین جناب سکینہ سلام اللہ علیہ وہ جو بچھڑی ہیں تو وہ آج تک شام کے زندان میں ہی ہیں۔ تو ہم آج کے پروگرام کے اختتام شہزادی کے مصائب سے کریں گے، تو جو بھی آپ اس وقت جو ذکر کر رہے ہیں جو اس خطبے کے اندر، اس میں جو مصائب ہیں، آپ سے یہی التماس کریں گے کہ اس میں چھوٹی شہزادی کا زیادہ سے زیادہ احوال بیان کریں کہ ان کے زندان میں شب و روز کس طرح سے کٹتے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا مظالم ہوئے، کیا بیتی تھی، ان تمام چیزوں کو بھی پروگرام میں شامل کریں تاکہ ہمارے نوجوان اس سے استفادہ حاصل کریں، ان کو پتہ چلے کہ اہل بیت علیہ السلام کے بڑوں تو بڑوں پر
بچوں پہ بھی کیا کیا ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. اللہ اکبر. اگر مصائب تو سادات پر اتنے آئے ہیں کہ ان کو انسان بیان نہیں کر سکتا. انسان میں توان نہیں ہے کہ ان مصائب کو بیان کر سکے. یہ کیسے مصائب جھیلے ہوں گے مولا سجاد اور جناب سکینہ نے. جناب سکینہ وہ بی بی ہیں جس کو تاریخ نے رقیہ لکھا، یعنی سینے کا تعویذ. اللہ سینے. مولا امام حسین نے دعا میں مانگا تھا مولا حسین نے جناب سکینہ کو، اور اتنا بھی فرمایا مولا حسین نے، جس گھر میں رباب اور سکینہ نہیں اس گھر میں مجھے آرام نہیں ملتا. جب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ چلے جاتے، روایات میں ملتا ہے جب مولا سفر پہ چلے جاتے تو جب سفر سے مولا واپس آتے تو جو محلے کی خواتین ہوتی تھیں وہ مولا کے محضر میں آتی تھی، مولا یا تو آپ سکینہ کو اپنے ساتھ لے جایا کریں یا جلدی سفر سے واپس آیا کریں. تو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سکینہ آپ کو اذیت دیتی ہے، آپ کو تنگ کرتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ سکینہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مولا، لیکن آپ کی خدمت میں عرض اتنا کر رہی ہیں کہ جب آپ چلے جاتے ہیں ایک ایک کے دروازے پہ آ کے سکینہ پوچھتی ہے میرا بابا ادھر تو نہیں آیا میرا بابا ادھر تو نہیں. یہ انداز ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اتنا پوچھتی ہے کہ وہ جو اس کا معصومانہ انداز ہے کہ میرا بابا آپ کے پاس تو نہیں آیا، بابا آپ کے پاس تو نہیں آیا، وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. یہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جیسے نہیں روایات میں ملتا ہے کہ 11 محرم کے دن جب حکم ہوا کہ سب چلیں کوفہ چلنا ہے تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے روایات میں اپنے بابا کی لاش پہ جیسے ہی جناب سیدہ پہنچی ہے بی بی نے دیکھا ہاتھ سلامت نہیں ہے، بی بی نے دیکھا منہ سلامت نہیں ہے، سر کٹا ہوا ہے، بی بی نے دیکھا بدن سلامت نہیں ہے. روایات میں ملتا ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے جو تلوے ہوتے ہیں وہاں پر اپنا سر مبارک رکھ کے 3 بی بی نے وعدے کیے ہیں. جیسے شمر ملعون آیا تازیانہ گھماتا گھماتا جیسے مکہ میں آیا، یا اس ملعون کا بی بی آؤ تو چلتے ہیں سب تیار ہیں. تو بی نے کہا اتنی بیویاں جو ساتھ ہیں، سجاد میرا بھائی تمہارے ساتھ ہے، یہ کم ہے، ان کے ساتھ چلے جاؤ. تو شمر ملعون کتنا بڑا لعین تھا، اس ملعون جناب سیدہ سے پوچھا سکینہ تم جو یہاں رہ جاؤ گی کرو گی کیا؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ جب آپ چلے جائیں گے میں نہر فرات پہ جاؤں گی، اپنے چھوٹے سے ہاتھوں میں پانی لے کے آؤں گی. میرا بابا پیاسا سے ہو گیا ہے، میرا اصغر پیاسا سے ہو گیا ہے، ان کو پانی پلاؤں گی. جب آپ چلے جائیں گے میں اپنے بابا کو پانی پلاؤں گی. بابا آپ کو تو امت نے پانی نہیں دیا، یہ میری طرف سے پانی. دوسرا کام میں یہ کروں گی جب آپ جائیں گے تو میں درختوں کے پتے لے کے آؤں گی. میرے بابا کی لاش دھوپ میں پڑی ہوئی ہے میں ان درختوں کے پتوں سے بابا کی لاش پر چھاؤں بناؤں گی. اور تیسرا کام یہ کروں گی جب آپ چلے جائیں گے تو میں چوراہے پہ جا کے کھڑی ہو جاؤں گی، چوک پہ جاؤں گی اور رو کے کہوں گی مسلمانوں فرزند زہرا قتل ہو گیا، اس کو نہ غسل دیا گیا ہے، اس کو نہ کفن دیا.
جناب سکینہ سلام علیہ کو اس زندان میں رکھا گیا. زیارت ناہیہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں اس زندان میں رکھا گیا جس زندان میں مولا امام زمانہ فرماتے ہیں دن کو دھوپ پڑتی تھی، رات کو سردی، بیبیوں کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے. ایک رات کو کیا ہوا، جناب سکینہ نے رونا شروع کیا، یا ابتا یا ابتا یا ابتا. جیسے بیوی نے بلند بلند گریہ کرنا شروع کیا، یہ گریہ کی آواز یزید کے محل تک پہنچی. اس نے پوچھا کہ کون رو رہا ہے، کوئی بچہ مر گیا؟ اس نے کہا بچہ نہیں مرا. سکینہ کیسے چپ کرے گی؟ اس نے کہا کہ اس کو بابا کا سر چاہیے، بابا کے لیے رو رہی ہے، بابا بابا کر کے رو رہی ہے. جیسے کہ مولا حسین علیہ کا سر مبارک زندان میں آیا، بس یہ آخری کچھ جملات جو بین کیے ہیں وہ میں آپ کی محضر میں پڑھوں گا. جیسے ہی سجاد مولا حسین کے سر مبارک مولا کو ملا، مولا نے پہلے ہی کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بیٹے کا سلام، کربلا میں شہید ہونا بہت آسان، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بازاروں میں. جیسے ہی سر مبارک مولا اس سجاد نے جناب سکینہ کو دیا، جیسے ہی سر مبارک جناب سیدہ کے ہاتھوں میں آیا، جناب سیدہ نے کچھ بیان کیے. آپ کو تو پتا ہے کہ اگر کسی بیٹی کے ساتھ ماں بھی اگر جھگڑا کرتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ کہتی ہے بابا آئے گا میں اس کو بتاؤں گی، بابا آئے گا میں اس کو بتاؤں گی. جناب سکینہ اپنے بابا کے سر کو ایک کونے میں لے کے گئی ہے اور بی بی نے بابا تم کو کس نے خون میں لت پت کیا ہے؟ یا ابدا من الذی قطع وریدک، بابا تمہاری رگ کس نے کاٹی ہے؟ من الذی ایتمنی صغر سنی، او میرے بابا اب مجھے اس چھوٹی عمر میں کس نے یتیم بنایا؟ یا ابدا من یتیمت حتی تکبر، بابا مجھے اتنا بتاؤ میں جو یتیم ہو گئی ہوں مجھے کون کرے گا، میں کس کے سینے پہ سوں گی؟ بیوی نے اور بھی بین کی ہیں، یا ابدا یا ابدا. بی بی نے جیسے مولا حسین کے سر کو دیکھا ہے، رگیں کٹی ہوئی ہے، آنکھوں سے ہے جیسے بی بی نے فرمایا بتاؤ لیتنی کنت قبل هذا اليوم امیا، بابا کاش میں تمہیں دیکھنے سے پہلے میری آنکھیں ختم ہو جاتی، تمہیں اس حال میں نہ دیکھتی. بیوی نے فرمایا ایک سیاہی کی بند ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں. بیوی نے فرمایا دیر گئی وچ قیداں دے، دیر گئی وچ قیداں دے، عصمت دا پاک نگینا میں کو چھوٹی قیدن، او عہدے ہن میرا بھل گن نام سکین، میں کو مٹیاں تے نہیں ندر آندی،
او میں کو بھولدا نہیں تیرا سینہ جڑے عید دری عید دری در پوائے ہانی گن گیا شمر بابا تمہارے بعد مجھے مٹیوں پہ نیند نہیں آتی بابا تم نے مجھے در لے کے وہ شمر کمینہ در بھی جیسے بیوی نے یہ بیان کیے روایات میں مولا سجاد علیہ السلام نے جیسے نبض پہ ہاتھ رکھا انا للہ و انا الیہ راجعون الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم ظلموا أي منكر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ قبلہ انتہائی مشکور ہے اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایلیمنٹ ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور جو دنوں کے حالات ہیں جس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ تاریخی حوالہ جات کے ساتھ جو ہے وہ ختم بختم ان تاریخوں سے ملا کر آگے بڑھ رہے ہیں، جو کچھ ان احوالوں کو جو ہے تاریخ نے قلم بند کیا ہے، مورخین نے لکھا ہے، ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ان تاریخوں کے ساتھ چلا جائے اور ان احوال کو جو ہے وہ آپ کے اذان عالیہ تک منتقل کیا جائے. قبلہ مرتبہ پھر ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں گے اور انتہائی مشکور اور ممنون ہیں. جزاک اللہ. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا سید احمد نقوی صاحب کو قوم المقدسہ ایران سے کربلا اور عصر حاضر کے عنوان سے لے کر یہ گفتگو ہماری یکم محرم سے مسلسل جو ہے وہ جاری و ساری ہے. نہضت عاشوراء، جو شروع کے عاشوراء کے دن تھے، ان کے کیا واقعات تھے، تاریخ میں کیا لکھا، کس طرح سے کربلا میں کس دن امام حسین السلام وارد ہوئے، اس دن سے لے کے باقاعدہ جو ہے وہ کس طرح سے اسرائے آل محمد کے کاروان کو کربلا سے لے جایا گیا، راستے کی کیا صحبتیں تھیں، کوفے کے اندر کیا خطبات ہوئے، اس سے کیا تبدیلیاں ایجاد ہوئیں، پھر وہاں سے جو ہے وہ کن کن راستوں سے اور کشاں و کشاں جو ہے وہ ان سروں کو پھیرایا گیا، کس کس طرح سے راستے کی جو صحبتیں ہیں، کیا کیا مصائب اسرائے آل محمد علیہ السلام کو دیکھنے پڑے، کن کن راستوں سے وہ گزرے ہیں، ان تمام چیزوں کو تاریخ میں قلم بند کیا ہے. ان تمام چیزوں کو پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کے اذان عالیہ تک بیان کیا جائے ان تمام چیزوں کو. بہرحال اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا اور